वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, इस साल भी पूरी दुनिया के लिए अगर आप तमाम कौमों को देखें, तमाम ममालिक को देखें, सबसे बड़ा सवाल या निशान अभी भी कोविड ही है। बेशक हम पेंडेमिक की सख्तियों से निकल आए हैं, अमवात और वो जो वेव्स जिस तरह हेल्थ केयर सेक्टर पे बोझ डालती थी उससे निकल आए हैं बहुत सारे ममालिक, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके पास ज़र मुबादला और एक्सेस मौजूद है कि आप अपनी अपनी आबादी पॉपुलेशन के हवाले से वैक्सीनेशंस मंगा सकें। आपको याद होगा 2020 में जब ये कॉन्वर्जेशंस शुरू हुई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने एक पूरा एक बटालियन ऑफ जर्नलिस्ट बैठे थे जिन्होंने बार बार उनसे यही सवाल किया कि आप वैक्सीन कहां से लाएंगे, वेंटिलेटर्स कहां से लाएंगे। जिस तरह तेजी से एक्सपोनेंशियली ये वबा फैलती है तो आप देख सकते हैं कि हमारा तो पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बैठ जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया जिन्होंने बाकायदा हमारी फर्स्ट और सेकेंड वेव के लिए ये प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि 50 लाख अमवात हो जाएंगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान उसका बिल्कुल भी मुताहमिल नहीं हो पाएगा इसको डील करने के लिए। इवन राइट नाउ हम इतने नाशुक्रे लोग हैं कि हम इस पे क्रेडिट भी नहीं देते गवर्नमेंट को कि आपके पास करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशंस मौजूद हैं। अब हम अपने अभाम और डाउट की वजह से उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी दैट्स द क्रेडिट दैट दिस गवर्नमेंट डिजर्व्स। साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि आने वाले दिनों में कोविड ने जिस तरह हमारे काम करने के तरीके को, तिजारत के तरीके को, रहन सहन को बिल्कुल बदल के रख दिया है, हम उसके लिए कितने तैयार हैं। दिस बजट इज ऑल्सो गोइंग टू पुट द फोरग्राउंड फॉर दैट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिस तरह मैंने आपको बताया, चेयरमैन ऑफ द सिंध ताजिर इत्तेहाद जनाब जमील पराचा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई मौजूद होने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आतिफ मंसूर। पहले आप देखते थे कि पोलियो से रिलेटेड मुहिम और मदर एंड चाइल्ड रिलेटेड हेल्थ केयर में बहुत पेश रहते थे। इस वक्त ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द कोविड इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट माहिर मईशत हमारे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। मुजम्मिल साहब, अगर शुरुआत आपसे करूं, काबिल सताइश नहीं समझते क्या आप हुकूमत के इकदामात को व्हेन इट कम्स टू द कोविड? हमारे में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसके हवाले से बहुत कंड्यूसिव रही हैं। आप कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? एनसीओसी ने बहुत अच्छा काम किया है और कोविड के हवाले से जो एनसीओसी का काम है उसको किसी भी तरह अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। वहां किए गए बर वक्त फैसले और हिकमत अमली और जो भी स्ट्रेटेजी वहां बनाई गई वो उसने पॉजिटिव नताइज दिए हैं जी। और एनसीओसी को बर वक्त बनाया गया और एनसीओसी के तहत ठीक काम हुआ है सही। और मैं समझता हूँ कि कोविड एक ऐसा इशू है जिसमें चारों सूबों ने, मरकजी हुकूमत ने, सब ने काफी हद तक सियासत से बालातर होकर पेंडेमिक के लिए काम किया है और सबकी डायरेक्शन एक ही थी कि कोविड को शिकस्त देनी है और बड़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। इसको इस तरह नहीं कहा जा सकता या क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। थैंक्स टू गॉड कुछ मौजूदा भी है, मतलब हमने लॉकडाउन नहीं किया, उसके बावजूद हम बचे हैं। हमने बहुत से ऐसे काम जो दुनिया ने किए हैं हमने नहीं किए हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह मियां ने हमें महफूज रखा है। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू एनसीओसी। इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट पूरी दुनिया में ये है, हमारे साथ हसान भी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर आतिफ, आप कैसे देखते हैं कि ऑफ कोर्स हेल्थ केयर एक्टिविटीज में आप पेश हैं, हुकूमत सिंध का जिस तरह कि इन्होंने भी इशारा दिया कि सूबाई और विफाकी हुकूमतें साथ मिलकर काम करती रही हैं, मईशत पे क्या असर पड़ेगा और इस पर्टिकुलर बजट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हम भूल जाएंगे, हम कहेंगे जी तीसरी वेव को भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने अच्छे से हैंडल कर लिया, नाउ वी मस्ट जस्ट फोकस ऑन द इकोनॉमी, या आप समझते हैं कि अभी भी कोविड की मद में काफी सारी चीजें इस बजट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले जैसे जमील ने बताया कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जैसे जो हालात जा रहे थे मुल्क में और जैसे पड़ोसी ममालिक में हैं, अल्लाह ताला का बहुत करेंगे, हमें अल्लाह ताला ने बचा के रखा। सेकेंडली जैसे क्रेडिट हम देना चाहते हैं जैसे एनसीओसी को और सिंध हुकूमत को, जिन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया, जो काफी क्रिटिसाइज होती रहती है चीजों में, लेकिन जो अच्छी चीजें उन्हें हमें क्रेडिट भी देना चाहिए। जैसे एक्टिव सेंटर स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन के हवाले से, जो 24 घंटे वैक्सीनेशन लगा रहा है 24/7, तो सिंध हुकूमत का बहुत जबरदस्त इकदाम था ये, जिसपे लोगों ने अब वैक्सीनेशन बहुत जल्दी लगा रहे हैं। जैसे अब स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि सैलरी नहीं मिलेगी आपको जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, तो हमें हुकूमत के साथ देना है। जैसे बात है कि पेंडेमिक है, इसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना है, कोई एक बंदा इसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकता। लोगों के बिजनेस बड़े डिस्टर्ब हुए, हर चीज प्रॉब्लम में आई, हर किसी के इंसान जिंदगी चेंज हो गई, डॉक्टरों की जिंदगियां बड़ी चेंज हो गई। बिलीव मी, जब हम लोग घर जाते थे हम लोग एक बिल्कुल अलग माहौल में होते थे, क्योंकि आप निकल के वहां से घर जा रहे हो, आपकी फैमिलीज हैं डॉक्टरों की, तो बिल्कुल आपका एक अलग फैमिली के साथ बचना, घर जाना, सब चीजें बहुत एक डिस्टर्ब एक लाइफ आपने गुजारी है और उसमें आप लगे में आगे भी।
تو ہمیں ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے. ایسے اور بھی بیماریاں ہیں کورونا کے ساتھ ساتھ جو پیچھے تھوڑی سی دب گئی ہیں, جیسے ویکسینیشن شروع سے اور بھی بیماریوں کی ویکسینیشن ہے جو ہم کورونا کی وجہ سے نہیں لگا سکتے. اچھا, دو چیزوں پہ عاطف میں اسپیشلی آپ کا کامنٹ چاہوں گی. ایک تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے سال 2021 ہم ہمیشہ آبادی پاکستان کی پاپولیشن ویلفیئر کی بات کرتے ہیں. کووڈ جب آیا اس کے بعد کئی ایسٹیمیٹس یہ کہتے ہیں کہ مزید 50 لاکھ بچوں کی پیدائش اس سال میں ہوگی, ہماری آبادی میں مزید اضافہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو اسٹارٹ پلاننگ ٹوورڈز دیٹ از ویل, کہ اب آنے والے اس دباؤ کو کس طرح وہ ہینڈل کریں گے؟ بالکل بالکل, ایسے کافی کورونا نے ہمیں سکھایا کہ کتنی ضروری ہے آپ کی ہیلتھ اور کیا کیا چیزیں بہت ضروری ہیں. جیسے ویکسینیشن کی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی, لوگوں کو پتا چلا کہ ویکسینیشن کتنا زیادہ ضروری ہے. تو ایسے ہیلتھ اسٹرکچر بڑا ڈیولپ ہوا, بہت ساری لیبارٹریز کھلی, بہت سارا ہیلتھ پہ کام ہوا, بہت لوگ اس طرف ڈائیورٹ ہوئے, ہر چیز کے حوالے سے گورنمنٹ کام کری, ہاسپٹلس بہت ڈیولپ ہوئے اور آگے بہت ضرورت ہے ہمارے. آپ کو لگتا ہے کہ ہنگامی بنیاد پہ جو یہ سولوشنز بنائے گئے, ہو سکتا ہے یہ دیر پا سسٹینیبلٹی انہی کی آگے بڑھے؟ آپ کی طرف آنا چاہوں گی جمیل بھائی. ہم اس سے پہلے احساس پروگرام کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, نوجوان پروگرام جس میں حکومت کا پینڈیمک سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ارادہ تھا کہ انٹرپرینورشپ کو, اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز کو مزید بڑھاوا دیا جائے. اس پورے 1.5 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور اب اس بجٹ سے کیا توقعات ہے تاجروں کی؟ لیکن 1.5 سال کے عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ چھوٹے تاجر جو ہیں وہ بالکل دیوار سے لگ گئے. 40% جو رینٹ پہ شاپس تھیں وہ خالی ہو چکی ہیں. آج وہ حال ہے کہ لوگ اپنی نوکریاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. جو لوگ اپنا بزنس کرتے تھے, جو لوگ اپنے اسٹرگل کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ, جو لوگ بہت زیادہ اپنے بزنس کو چلاتے تھے وہ آج نوکریوں پہ دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں یا اتنے قرض دار ہو چکے ہیں کہ ان کو قرضے چکانا مشکل ہے. اور اس بجٹ سے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ فی الفور چھوٹے تاجر جو کہ اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی ہیں, 80 لاکھ چھوٹا تاجر اس ملک میں موجود ہے, تو ان تاجروں کے لیے اس وقت گورنمنٹ کو پالیسی نکالنی چاہیے. جو آج کا بجٹ ہے اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی اناؤنس کرے گی جس میں ریلیف پیکیجز ہوں گے. جمیل بھائی, آپ کی طرف سے کیا تجویز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں, ایک تو تھیری یہ کہتی ہے, اکانومی کی تھیری کہتی ہے کہ ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتی. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ایک انڈسٹری کو چھوڑ کے دوسری میں جائیں گے. یہ 100 سال میں پہلی دفعہ یا ایک دفعہ ہونے والا فینومینا ہے پینڈیمک کا. تو آپ نے بالکل یقیناً جیسے کہا, پوری دنیا میں کیفیز ہیں, چھوٹے چادر ہیں, پھر اس کے علاوہ جو اپنے اپنے دکانیں چلاتے تھے لوگ, وہ بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوری طور پہ کسی پیکج کے بعد اپنا نیا کاروبار شروع کر دیں گے یا کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہونا یہ چاہیے کہ بلا سودی قرضے دیے جائیں. فی الفور ان تمام تاجروں کو فی الفور بلا سودی قرضے دیے جائیں. ان کے لیے ٹیکسز میں نرمی کرنی چاہیے. جو ٹیکسز اب آ رہے ہیں, مزید ٹیکسز لگانے کے بجائے ٹیکسز کو کم کرنا چاہیے. کیونکہ آپ یوٹیلیٹی بلز اٹھا کے دیکھ لیں, ہر یوٹیلیٹی بل کے اندر ہم ٹیکسز باقاعدہ ادا کر رہے ہیں. ہم باقاعدہ وہ ٹیکسز ادا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں, آپ یوٹیلیٹی بل کی وجہ سے مہنگائی کا رجحان دیکھ لیں. ایک تو ایکسٹرا بل اتنے آنے لگے ہیں, ایکسٹرا بل بے انتہا آتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, لیکن کوئی اس کی بھی سنوائی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو ان سب چیزوں پہ نظر رکھنا ہوگی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوں گی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ انکم ٹیکس سب بھرنے کے لیے تیار ہے, سیل ٹیکس سب بھرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آپ اس کی پالیسی اناؤنس کریں. جب وہ ایک عملہ اندر بیٹھا ہوتا ہے جس کو رشوت لینے کی عادت ہے, تو وہ عملہ لوگوں کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ وہ لوگ وہاں جانے سے پہلے سوچتے ہیں رشوت دے کے اپنی جان چھڑا لو. بالکل, یعنی یہ جو آپ کے پلگ انز ہیں, جو گیپس ہیں, ان کو ختم کرنا ہوگا. مزمل صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی, ایک سوال, اس کے بعد مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. مہنگائی کا بہت ذکر کیا جاتا ہے, انٹرنیشنل جو فیول پرائسز ہیں وہ لوگوں تک فارورڈ نہیں کی گئی ہیں. کیا آپ اس کو ایک اچھا کمپیشنیٹ میجر دیکھتے ہیں حکومت کی طرف سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سال میں مہنگائی مزید اوپر جائے گی؟ دیکھیں, میں وہ پراچے صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, میں اس میں تھوڑا ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. جی, دیکھیں, پراچے صاحب نے کہا ہمارے ملک میں 80 لاکھ جو ہے وہ چھوٹا تاجر ہے. بالکل, اور کیا ہی اچھا ہو اگر 80 لاکھ کا 80 لاکھ فائلر ہو جائے, کیونکہ جو بھی کوئی کاروبار کرتا ہے اس کو فائلر ہونا چاہیے اور اپنے کاروبار کے بارے میں سرکار کو بتانا چاہیے. یقیناً. اور اگر 80 لاکھ فائلر نہیں ہے تو یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر 80 لاکھ تاجر ان کی بکس میں موجود ہے اور وہ 80 لاکھ فائلر نہیں ہے, تو یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے.
صحیح. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کی بات ہے کہ سافٹ لونز دینے چاہیے، میں بلا سود قرضوں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بہت ہی کم مارک اپ پہ سافٹ لونز اس وقت پاکستان میں اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کو دوبارہ شروع مزمل صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گی، اور یقیناً یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ 80 لاکھ اگر چھوٹا تاجر ہے، کس طرح ان کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن کی طرف آئیں. یقیناً حکومت چاہتی کہ ان کو ریلیف دے، لیکن پہلے جیسے حسان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ایس ایم ایز کو ریلیف دینے کے لیے ہمارے پاس چینلز ہی موجود نہیں ہیں، نہ آپ بینکنگ نیٹ ورک کے اندر ہیں، نہ آپ فائلر ہیں، تو حکومت چاہ کر بھی آپ کو ریلیف کیسے دے؟ اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. جی جناب، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اچھا جی، گزشتہ بجٹ میں ایک بڑی انہونی چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جو گورنمنٹ کا تنخواہ دار طبقہ ہے، یقیناً جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہمیشہ سامنے آتا ہے. یعنی ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اس دفعہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 10% سے زیادہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا. وفاقی طور پہ اناؤنس کیا گیا تھا، کیونکہ اتنی مشکل کا وقت تھا، کووڈ تھا، پینڈیمک بجٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جائیں گی. ایک دفعہ پھر سندھ حکومت نے آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں جی، ہم اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے. اس دفعہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ عاطف، آپ کا بڑا کلوزلی تعلق رہتا ہے صوبائی حکومت سے بھی، سندھ حکومت سے بھی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سندھ حکومت اس دفعہ بھی الگ ہوگی یا وفاقی حکومت کی ہی طرف سے سرکاری ملازمین کے لیے کوئی مراعات ہوگی؟ دیکھیں، یہ سندھ حکومت جو ہے جو کافی اچھا انہوں نے اسٹیپ، سرکاری ملازمین کے لیے پیسے ہونے چاہیے جو بڑھنے چاہیے، کیونکہ کافی پینڈیمک کے حوالے سے لوگوں نے کام کیا. میں ایز اے ہیلتھ ورکر کام کروں، باقی تو مجھے اتنی نالج نہیں ہوگی، لیکن ایز اے ہیلتھ ورکر ہم ڈاکٹرز کو دیکھیں، جتنے بھی اسٹاف ہے ڈاکٹرز سے، جو بھی ان سے ریلیٹڈ لوگ رہے ہیں، انہوں نے کافی یہاں پہ اپنی قربانیاں دی ہیں، اور ان کو بڑا سلوٹ ہے. جیسے لگے ہوئے تھے، کیونکہ بہت مشکل ٹائم تھا جب آیا تھا، کسی کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ فرسٹ ٹائم پینڈیمک ہم لوگ فیس کر رہے تھے. تو سندھ حکومت ہمیشہ بڑا اچھے اقدام لے رہا ہوتا ہے اپنے ملازمین کے. تو انشاءاللہ ایکسپیکٹیشن اچھی ہیں لوگوں کی کہ کچھ پازیٹیو رزلٹ ملے گا. اور اچھا، اس کے اندر صرف ہیلتھ کیئر ورکرز نہیں، یقیناً ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جس میں خصوصاً ہم ٹریفک پولیس کا، سندھ پولیس کا ذکر کرنا چاہیں گے. آپ لوگوں کا کیسا تجربہ رہا؟ جیسا کہ ہم اگر لاک ڈاؤن میں، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں دیکھتے ہیں، پولیس کی بڑی کاوشیں رہی ہیں میکنگ شور کہ ان لاک ڈاؤنز کو ہم افیکٹو بنا سکیں، لوگ وقت کے اوپر دکانیں بند کر سکیں. آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ؟ دیکھیں نا کہ پولیس نے شروع تو پولیس جو لاک ڈاؤن کے معاملات تھے صحیح چلاتی رہی. پھر اچانک سے ایک تبدیلی دیکھنے میں آئی کہ 6 بجے سے اور 6 بجے تک کی جو ٹائمنگ تھی، اس دوران پولیس نے سب چیز دیکھنا چھوڑ دی، اور دیکھا یہ گیا لوگ لوٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کسی کو دکانیں لوٹ رہی ہیں، کسی کو چوری ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس کوئی پرچی آ رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. بس توجہ اس بات پہ تھی کہ بس 6 بجیں اور ہم اپنے ڈنڈے اٹھائیں اور تاجروں میں برسائیں، اور یا پھر ان سے اپنے معاملات طے کریں. اس معاملے میں اتنی زیادہ کچھ لوگ پولیس جو اہلکار تھے، انہوں نے اتنا زیادہ پولیس کو بدنام کیا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. آج لوگوں کا پولیس پہ سے ٹرسٹ اٹھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ وہ زیادتیوں کا ازالہ اب تک نہیں ہو سکا ہے. لوگوں کے اوپر FIR درج کی گئی ہیں، کالر سے پکڑ کے ایک تاجر کو دکان سے اٹھا کے آپ نے موبائلوں میں ڈال دیا، اور اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ 15 منٹ لیٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ آپ نے پھر راستے میں حشر کیا، پھر جا کے لاک اپ کر دیا. اچھا، یہ جو سختیاں ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا ہم نے پورے خطے میں اس کی مثالیں ملی. میں انڈیا میں بھی دیکھ رہی تھی کہ 2-3 پولیس اہلکاروں کو باقاعدہ ان کو سسپینڈ کیا گیا کیونکہ انہوں نے غریب تاجر، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے تو لات مار کر اس کی ساری سبزی کو الٹ دیا، اور اس طرح کی سختی کرتے ہوئے بھی لوگ نظر آئے. کیا یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے؟ اور اس کا یقیناً ہماری معیشت پہ تو اثر پڑتا ہی ہے. یہ خوف، یہ ڈر، یہ رنجشیں ایونچولی افیکٹ لے کے آتی ہیں. مزمل صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کرائم پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. ایک بڑا اچھا وقت ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ کرائم، خصوصاً اگر بڑے شہروں کی بات کی جائے، لاہور میں، کراچی میں، اس میں خاطر خواہ کمی آئی. لیکن جب مالی مشکلات، معاشی مشکلات لوگوں کو سامنا ہوا پچھلے 2 سالوں میں، تو ایک طرح سے یہ کرائم بھی دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کا ادراک ہے، اور معیشت سے اس کا کیا تعلق آپ دیکھتے ہیں؟ اسٹریٹ کرائم کا بہت گہرا تعلق ہے ان امپلائمنٹ کے ساتھ، اور اسٹریٹ کرائم کا بہت گہرا تعلق ہے پر کیپٹا انکم کے ساتھ. جب لوگ غریب ہوں گے، جب 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی، جب بے روزگاری ہوگی،
تو स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, हमारा नौजवान तबका बेरहवी का शिकार होगा, उसको आगे उम्मीद नहीं नजर आएगी, वो क्या करेगा, वो नेगेटिव साइड पे जाएगा जब पॉजिटिव साइड के रास्ते बंद किए जाएंगे। और इस पेंडेमिक में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और मैं समझता हूँ उस बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट ने यकीन, अगर पीछे हमें लॉकडाउन में लोग पेंडेमिक की वजह से या इस तरह वजह से कारोबार बंद था, स्ट्रीट क्राइम कम भी नजर आया है, तो मुझे लगता है जब जिंदगी मामूल पर आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी होगी, गुर्बत बड़ी होगी, और हमारे पास तो अपनी गुर्बत के सही स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। खुद सानिया निस्तर ने भी माना है कि 2016 के बाद के कोई ऐसे एदादोशुमार और ऐसा मुस्तनद एदादोशुमार नहीं मौजूद है कि मुल्क में गुर्बत की क्या शरह है, गरीब कितने हैं, और अब तो बड़े होंगे क्योंकि इस पेंडेमिक ने सबको एक स्टेप डाउन किया है। बिल्कुल, जो लोअर मिडिल क्लास थी वो लो पॉवर्टी लेवल पे गई है, इसलिए मैं समझता हूं कि स्ट्रीट क्राइम आगे भी बहुत बड़ा इशू होगा। और मुज़म्मिल साहब, एक शोबा जो बहुत ज्यादा इग्नोर होता है, मैं जरूर चाहूंगी कि आपकी उस पर राय लूं, तालीम का शोबा। हमने देखा कि पूरा साल ही, बल्कि गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से जो हमारे असातिज़ा हैं, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी ओनर्स हैं, उनकी मैनेजमेंट है और खुसूसन हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, बेयकीनी की फिजा रही है। और हमारी अक्सर जब स्कूल ओनर्स से बात होती है, उनकी फेडरेशन से बात होती है, उन्होंने कहा कि जो छोटे स्कूल हैं, जो दरमियाने फीस लेने वाले स्कूल्स थे, उनमें से कई बैंकरप्ट होकर बंद हो चुके हैं। तो हमारा तालीमी निजाम बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। क्या आप समझते हैं कि तालीम के शोबे के ऊपर हुकूमत की खुसूसी नजर होगी और वो उसमें मराद देंगे, ज्यादा बजट मुख्तस करेंगे? एक तो मैं समझता हूं कि जो गली मोहल्लों के छोटे छोटे स्कूल थे जी, जो 2 कमरों के और 4 कमरों के, और जो मेरा मतलब है सिर्फ नर्सरी प्राइमरी स्कूल्स थे, किंडर गार्डन्स थे, उनकी हद तक तो ये इशू हो सकता है सही कि उनको के बच्चे ले ऑफ्स हुए हैं और उन्होंने जो है वो फीसेज नहीं दी हैं जी। लेकिन जो रेगुलर स्कूल्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, प्राइवेट कॉलेजेस थे, इन सबको इनके दाखिले जाने थे, बच्चों ने दाखिले देने थे, उन्होंने फीसेस क्लियर की हैं। बल्कि मेरा तो अंदाजा है क्योंकि इनको यूटिलिटी बिल्स में बचत हुई है, ऑनलाइन क्लासेस में बचत हुई है और इन्होंने फीसेज उसी तरह ली हैं, इसलिए इनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ा भी होगा। ये 2 तरह इफेक्ट है। मैं समझता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और एकेडमीज का प्रॉफिट बढ़ा भी है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज और दूसरी वजह से उनके स्टाफ में बचत हुई है, बिल्स में बचत हुई है, जेनिटोरियल स्टाफ में बचत हुई है और मेंटेनेंस में बचत हुई है। लेकिन उन्होंने जब अब दाखिले भेजने थे 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, तो उन्होंने सारी फीसें वसूल। मुज़म्मिल साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक मजबूत पॉलिसी की हमें इस वक्त जरूरत है, हमारा आज हमारे आने वाले कल को डिफाइन करेगा। डॉक्टर आतिफ, आप क्या समझते हैं, हुकूमत की तरफ से जैसे पहले होता था कि HEC की तरफ से PhD स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस की जाती थी, इस वक्त हमारे वो स्टूडेंट्स जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं शायद उनको भी मुश्किलात होंगी, ट्रैवल बंद है, अभी एडमिशंस बंद है, किस तरह, क्या हुकूमत की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स नहीं ऑफर होनी चाहिए हायर एजुकेशन? बिल्कुल एजुकेशन और हेल्थ तो देखें बहुत ज्यादा जरूरी है और जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी अच्छा हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। तो ऐसे प्रोग्राम जरूर होने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को बड़ा एक मोटिवेशन मिलती है। जो लोग, जब उनको पता होता है कि आगे स्कॉलरशिप्स हैं तो हर कोई मेहनत करता है। जैसे हमें याद है, हम स्कूल में होते थे, हम कॉलेजेस में होते, हमें पता था फर्स्ट पोजीशन आएगी तो ये प्राइज मिलेगा, तो एक मोटिवेशन इंसान में होती थी। तो ये तो बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। और फिर मेरी लोगों से गुजारिश है जो बाहर चले जाते हैं वो स्कॉलरशिप लेके वो पाकिस्तान में भी आए, अगर वो पाकिस्तान में भी आए ताकि हमारे मुल्क में अच्छे लोग आगे बैठे और पॉलिसीज बनाएं। बट ऑन दी अदर हैंड आतिफ, हमने देखा कि गुज़िश्ता साल में एक मसला ये भी आया कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स थी उसमें कहा गया कि कोटाज एंड नंबर्स कम किए जा रहे हैं और उसमें एक प्रोविंशियल चपकिलश भी हमने देखी। इस साल और गुज़िश्ता साल जब हम देखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स एंड डॉक्टर्स सबसे ज्यादा अहम है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ये 2 पॉलिसीज, ये 2 स्टेप्स ऐसा लगता है कि कॉन्करेंट नहीं चल रहे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इस पे अगर बात की जाए, मैं ऐसे नॉर्मली एक जनरली बात करता हूँ, पॉलिसीज से जारी बातें हो रही होती हैं, ऊपर से हमें थोड़ी सी आसानी देनी चाहिए हमारे डॉक्टर्स के लिए या तालीम के लिए जो आना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि हम उनको मोटिवेशन दें। यहाँ पे ऐसे ऐसे लॉज बने हुए जिसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनके दिल खराब होते हैं, फिर वो बाहर चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे थे जो बाहर से कुछ यहाँ पे आए लेकिन उनको इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ी, फिर वो दोबारा बाहर चले गए। सो डीमोटिवेशन इज आल्सो ये सेंटिमेंट जिसको ये यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए, जो लोग या जो डॉक्टर्स हैं,
ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ کہ بس ڈاکٹرز بہت پیسے بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہا, وہ ایک کاغذ پہ لکھ کے سنگل ہے اور اس کو عام عوام کا خیال نہیں ہے. یعنی یہ واحد ملک ہے. آن اے لائٹر نوٹ میں آپ کو کہوں گی کہ اگر ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے اور آپ وہ ٹیسٹ کرا کے آئیں اور اس میں کسی بیماری کا کوئی خطرناک بات نہ سامنے آئے تو ہم شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ناراض ہوتے ہیں, خواہ مہنگا ٹیسٹ کرا دیا. بالکل. میں اور ایک بات, جیسے مزمل بھی بات کریں, جمیل بھائی بھی بات کریں, تھوڑا سا ڈاکٹری حساب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بہت پرابلم کووڈ میں آئی, سب لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے, لیکن میری لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں. دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, جیسے آن لائن کام بہت اچھا ہوا کہ بلیو کریں, میں کہتا ہوں آن لائن جیسے لوگوں اویئرنیس ہے ہمارے لوگوں کو, اب ہر چیز بیٹھ کے آپ آن لائن منگا سکتے ہیں. اس سے وہی مزمل کی بات کہ خرچے لوگوں کے ختم ہو گئے. اب وہ دکان رینٹ پہ لیتا تھا, وہ ایک چھوٹی دکاندار یا کوئی بڑا دکاندار, اب وہ آن لائن اپنی چیز کمپیوٹر لگا دیتا ہے. ہر ٹریڈر یہ نہیں کر پائے گا, اس کے لیے بھی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو پوری دنیا میں جو مختلف ٹرینڈز ہم اکثر اپنے شو میں بات کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے یہاں اس حد تک بات کی ہے کہ ہم نوکری چھوڑ دیں گے اگر ہم سے دوبارہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ہم اسی طرح 9 to 5 آ کے کام کریں گے. اب لوگ گھر سے کام کرنا چاہتے ہیں. بٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جمیل بھائی میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی, ہر سال ہمارے یہاں جو لسٹ نکلتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, یعنی اگر کاروبار آپ نے کرنا ہے, تجارت کرنی ہے تو اس میں آسانیاں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس رینکنگ میں اوپر جا رہا ہے. آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق کاروباری اور تجارتی طبقے سے ہے. 5 سالوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں, یا چلیں اسی دور حکومت کی 3 سالوں کی بات کر لیں, کاروبار کرنا زیادہ آسان ہوا ہے یا مشکل ہو گیا؟ دیکھیں ان 3 سالوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کاروبار پہ بدترین بحران آیا ہے. لوگ اس وقت کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, مارکیٹوں کے حال دیکھ لیں, جس طرح سے مہنگائی ہو گئی ہے. لوگ جو اپنی خریداریاں کرتے تھے وہ انہوں نے عادی کر دی ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے. قوت خرید ختم ہو چکی ہے لوگوں کے پاس. اس کی وجہ یہ حکومت کی پالیسیز ہیں, پالیسیز بنانا پڑیں گی. ایک بات جو میں مزمل بھائی کی بات کا جواب میں دینا رہ گیا تھا, وہ بھی بات کا جواب دے دوں کہ 80 لاکھ تاجر ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں. حکومت نے, سابقہ حکومت نے ہمارے ساتھ مل کے ایک پالیسی بنائی 8 ماہ میں. 3 ماہ میں وہ پالیسی ختم کر دی. جب ہم نے کیمپ لگائے, ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینا شروع کی, ہم نے کہا کہ آپ آئیں اور اپنے فارم جمع کرائیں ہمارے پاس. ہم نے مارکیٹوں کے باہر سب جگہ کیمپ لگا دیے تھے, تو وہاں حکومت نے وہ پالیسی ختم کر دی. جو پالیسی ہمارے ساتھ مل کے 8 مہینے بنائی. اسٹیک ہولڈرز کو سب سے پہلے تو آن بورڈ لیا نہیں جاتا, ان کے ساتھ مل کے جو پالیسی بنتی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. اچھا بجٹ کے اندر بھی دیکھ لیں, بجٹ کے اندر نہ کسی تاجروں سے مشاورت کی جاتی ہے. جب آپ بجٹ بنائیں یا پالیسی بنائیں کوئی, تو تاجروں کو آن بورڈ لیا جائے. یعنی آپ کی باڈیز جو مختلف تجاویز بھیجتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے ردی کی نظر ہو جاتی ہے, ان کو دیکھا نہیں جاتا. مزمل بھائی آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ یہ تو زمینی حقائق ہیں, اور جیسے ہمیں اکانومی بتاتی ہے کہ اکانومی از 80% پرسپشن اینڈ 20% ریالٹی. تو یہ جو آپ نے ایک پلس لی ہے, یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے, یہ ان کا پرسپشن ہے. اگر حکومت ایک پرو گروتھ بجٹ لانا چاہتی ہے تو اس پرسپشن کو پازیٹو کیسے کرے؟ آپ کے خیال میں اوور آرچنگ پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ ہاں واقعی اب اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں اکانومی لوگ تو تبھی سمجھیں گے نا جب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ٹو دا کامن مین ہو جائے گا. بالکل. لوگوں کو فگرز اور یہ اشاریے اور یہ نیریٹو سمجھ نہیں آتے ہیں. لوگوں کو ریزرو, لوگوں کو روپے کی قدر. دیکھیں نا 80-90% لوگوں کا ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو کیا ڈالر کا کیا ریٹ ہے, لوگوں کو ریزرو سے تعلق نہیں ہے. لوگ تو جانتے ہیں کہ ان کے گھر کا بجلی کا بل, ان کے فوڈ آئٹمز, ان کی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ ان کے ریچ میں اور مینج میں ہیں یا نہیں ہے. صحیح. میں سمجھتا یہ حکومت اس میں کوئی ریلیف دینے کی ابھی پوزیشن میں ہے. صحیح. یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ریڈ لائن پہ پہنچ گئے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم مزید ظلم نہیں کر سکتے. ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا, لہذا ظلم کو روکنا ہے, لیکن رحم کا وقت نہیں شروع ہوا ہے. مزمل بھائی میں اس کو ظلم نہیں کہوں گی, یہ تکلیف ہے اور ہماری سانجھی تکلیف ہے. یقیناً اس مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو مالی بحران دنیا کے دوسرے ممالک پہ آیا ہے, ہمارے خطے پہ آیا ہے, ہمیں اللہ کے خاص کرم سے, اور یقیناً تھوڑا بہت کریڈٹ یقیناً آپ پالیسی میکرز کو بھی دیں گے کہ ہم اس سے بچ گئے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی, اگر ہمیشہ ہم گلاس کو ہاف فل کے طور پہ دیکھنا چاہیں تو میں یہاں پہ ضرور
یہ کہوں گی کہ ہم آبادی کے حوالے سے دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک ہیں. تو اگر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بھی اگر رہتے ہیں تب بھی ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم باہر نکلیں گے ہم خود کفیل ہیں اپنی ڈیمانڈ میں بھی اور سپلائی میں بھی. اگر ہم وہ ملک نہیں ہے کہ ہمارا گزارا صرف اور صرف ٹورزم اکانومی پہ ہے یا باہر سے لوگ آئے تب ہم اپنی معیشت کو چلا پائیں گے. اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یوتھ موجود ہے, ہمارے یہاں خواتین موجود ہیں, ہمارے یہاں ایک وائبرنٹ گروئنگ پاپولیشن ہے. ابھی آپ اسی بات کو نوٹس کر لیجئے کہ اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے, فلائٹس بند ہیں, تو آپ کی لوکل ٹورزم کتنی بڑھ گئی ہے. ہم ہمیشہ کہتے تھے نا کہ ناردرن ایریاز میں اگر آپ نے بھیجنا تو پہلے اپنے, اور اس کی وجہ سے وہاں انویسٹمنٹ بڑی ہے, لوگ وہاں پہ ہوٹلز اور ریزورٹس اور چیزیں قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ہر مشکل میں آسانی ہے اور بطور مسلمان ہمارا تو اس پہ ایمان بھی ہونا چاہیے. آنے والے دنوں میں ہم بہتری کی امید کرتے ہیں. آج کے بجٹ کو بھی اسی نگاہ سے دیکھیے گا. ویسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ واحد ملک ہیں جو ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں ایز اے میچ, ایسے جیسے کوئی انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہونے والا ہے کہ اب کیا ہوگا, یہ کیا اناؤنس ہوگا. اہم چیزیں ہیں, دیکھتے ہیں کیا اناؤنس ہوتا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہماری اپنی ول اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. گریٹ تھنگز ہیو ہیپنڈ ان پاکستان ان دی لاسٹ 1.5 years. صرف اور صرف ہمیں اپنا تھوڑا سا اپنا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. مزمل سہروردی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عاطف منصور ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں تھے. جمیل پراچا صاحب چیئرمین آف دا سندھ اتحاد ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ سب کی موجودگی کا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آج ہماری اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن جو کہ بجٹ سپیچ تک ہمارے ساتھ رہے گی. اس کے بعد سینٹ میں پریزنٹ ہونے والی اسمبلی اور اس کے اوپر بھی جو مباحثہ ہوگا ہم آپ تک لائیو لے کے آئیں گے. اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجیے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں مجھے سوشل میڈیا پہ بتائیے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ود دس ڈسکورس ان دا کمنگ ویک ایز ویل. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.